بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم لا یفطر متفق علیہ۔ توجہ فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بیوہ عورت پر خرچ کرنے والا ہو یا کسی مسکین پر خرچ کرنے والا ہو، فرمایا وہ ایسے ہے کہ کل مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا مجاہد ہے اس کی طرح ہے وہ بندہ۔ تو آگے راوی فرماتے ہیں او قال، فرمایا کہ یا یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ وَأَحْسَبُهُ، فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہے کہ شاید نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جیسے کوئی بندہ رات کو کھڑا ہونے والا ہوتا ہے اللہ کے سامنے اور اس میں سستی نہیں کرتا، ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے رات کو عبادت کرتا ہے۔ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، فرمایا اور اس روزے دار کی طرح ہے کہ جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے کبھی افطار نہیں کرتا۔ دیکھیں جی، اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ کسی بیوہ عورت پر یا کسی مسکین پر خرچ کرتا ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بیوہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ارملہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو یا جس کو طلاق ہو گئی ہو۔ کون ہے؟ جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو یا طلاق ہو گئی ہو۔ اس پر خرچ کرنے والا کیسے ہے؟ جیسے کہ کوئی مجاہد ہوتا ہے اللہ کے راستے میں لڑنے والا، اور جو بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے افطار نہیں کرتا، یا جو بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے اور ہمیشہ سستی نہیں کرتا، ہمیشگی کی عبادت کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بیوہ پر خرچ کرنے والا اور مسکین پر خرچ کرنے والا ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے۔ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک بندہ سارا دن نوافل پڑھ سکتا ہے، ساری رات نوافل پڑھ سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، لیکن بھائی یہ جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا، اس میں لوگ کمزوری دکھاتے ہیں، اور خاص کر بیواؤں میں جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ سے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ اپنی قریبی رشتہ دار عورتیں جو ہوتی ہیں جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ وہ عورتیں کہ جن کو طلاق ہو جاتی ہے، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ کہتے ہیں جی بڑی کھاتی پیتی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے تو فلاں چیز بھی خریدی تھی، فلاں چیز بھی خریدی تھی۔ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت ساری سفید پوش عورتیں ایسی میں بذات خود جانتا ہوں کہ جو اپنے بچوں کو بھوکا سلانے پر بھی مجبور ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا، اور عزیز و اقربا یا محلے والوں کو کوئی بھی احساس نہیں ہوتا، اس میں پکڑ میں آ جائیں گے۔ لیکن جو بندہ خرچ کرتا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک تو بیوہ پر خرچ کرنا، اور دوسرا یتیم بچوں پر خرچ کرنا، یہ بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکل کافل، اور فرمایا کہ میں اور جو بندہ کسی یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، کہا تئی نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے۔ جو بندہ یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ اور فرمایا واشار بالسبابۃ والوسطیٰ، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اس انگلی سے اور اس درمیان والی انگلی سے یوں اشارہ فرمایا، تھوڑی سی انگلیاں کھلی ہوئی تھی لیکن یوں اشارہ فرمایا آپ نے۔ تو بھائی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ان کی کفالت کرنے والا نبی علیہ السلام کے انتہائی قریب ترین درجے میں ہوگا، جنت میں نبی علیہ السلام کے انتہائی قریب ترین درجے میں ہوگا۔ تو اتنا زیادہ اجر ہمیں مل سکتا ہے، اس کے اوپر ثواب مل سکتا ہے، درجات بلند ہو سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں۔ تو بھائی اگر رشتہ داری میں کوئی بیوہ عورت ہے اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور اگر رشتہ داری میں نہیں ہے، محلے داری میں ہے، یا ویسے جان پہچان یا جہاں تک آپ کا کوئی موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتے ہیں، تو جو بیوہ عورت ہے اس پر خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رات کو نفل پڑھنے والا، ساری رات نفل پڑھنے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیشہ روزہ رکھنے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بندہ آگے بڑھ جائے گا جو بیوہ عورتوں پر خرچ کرنے والا ہے یا یتیم بچوں پر
خرچ کرنے والا ہے۔ اور جن کے گھر میں اگر ایسی بچیاں اگر اپنی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اگر گھر کے اندر موجود ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے، باہر خرچ کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن گھر میں اگر خدا نخواستہ بہن اگر بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے، نہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ اس کے بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے، دھتکارا جاتا ہے ہمیشہ اس کو۔ تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور مسکین پر خرچ کرنا، مسکین جو بھی بندہ غریب ہے اس پر خرچ کرنے کا بھی بہت زیادہ اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔